وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب بچایا ہم نے تمہیں من آل فرعون، فرعونیوں سے، یسومونکم سوء العذاب، جو کہ چکھاتے تھے تمہیں برا عذاب، یذبحون ابناءکم، کہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذلکم بلاء، اور ان مصائب میں امتحان تھا، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بڑا امتحان۔ پچھلی آیت میں یا بنی اسرائیل سے ایک خاص خطاب شروع ہوا تھا، اور اس میں اجمالی طور پر یہ فرمایا گیا تھا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو۔ تو یہاں سے ان نعمتوں کی تفسیر شروع ہے اور 8 نعمتوں کا ذکر ہوگا۔ یہ نعمتیں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو بنی اسرائیل موجود تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمتیں اور انعامات ان پر ہوئے تھے، لیکن موجودہ یہود کو وہ نعمتیں اس لیے یاد دلائی جا رہی ہیں کیونکہ آباء و اجداد پر جو احسانات اور نعمتیں کی جاتی ہیں تو وہ اولاد پر بھی احسانات شمار ہوتے ہیں، اولاد بھی پھر اس پر فخر کرتی ہے کہ ہمارے آبا ایسے تھے اور ویسے تھے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے نجات دی تمہیں فرعونیوں سے، آل فرعون سے۔ تو فرعون یہ مصر کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا، اس زمانے میں جو بھی مصر کا بادشاہ ہوتا تھا تو اس کا لقب ہوتا تھا فرعون، جیسے کہ ہمارے زمانے میں مختلف القابات ہوتے ہیں حکومت کے، سربراہ کے، کبھی صدر، کبھی وزیر اعظم وغیرہ، اور اس دور میں اسی طرح عیسائیوں کے بادشاہ کا لقب قیصر ہوا کرتا تھا، فارسیوں کے بادشاہ کا لقب کسریٰ ہوتا تھا، تو مصر کے بادشاہ کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ آل عرف عام میں کسی شخص کے خاندان والوں کو کہا جاتا ہے، لیکن لغت میں آل کسی شخص کی قوم اور اس کے تابع دار، اس کے مسلک والوں کو کہا جاتا ہے، اس کے ماننے والوں کو کہا جاتا ہے، چاہے وہ اس کے اولاد میں ہوں یا نہ ہوں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہر وہ شخص جو ایمان و توحید کا عقیدہ رکھتا ہو، مسلمان ہو، تو وہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہیں، اور جس کا یہ عقیدہ نہ ہو، اس کا عقیدہ اس کے مخالف ہو، تو وہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل نہیں ہے، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات نقل کی ہے علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں۔ پھر علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ فرعون کے اپنے کوئی قریبی رشتہ دار خاندان والے نہیں تھے، بیٹا، بیٹی، بھائی، چچا وغیرہ، تو اس لیے یہاں آل فرعون سے مراد اس کے تابع دار ہوں گے، اس کے وزراء، اس کے لشکر، اس کے قریبی، اس کی کابینہ جو ہے وہ مراد ہے آل فرعون سے۔ یسومونکم سوء العذاب، چکھاتے تھے تمہیں وہ برا عذاب۔ تو عذاب ویسے تو ہر عذاب قبیح اور دردناک ہوتا ہے، لیکن جب اس کی اضافت سوء کی طرف ہو جائے، سوء العذاب، تو اس میں اور مزید شدت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی انتہائی سخت اور دردناک عذاب۔ تو یہ عذاب اور تکلیفیں کیا ہوتی تھیں؟ تو یہ مختلف قسم کے ہوا کرتے تھے، جیسے انہیں خادم بنا کے رکھا ہوا تھا، غلام بنا کے انہوں نے رکھا ہوا تھا بنی اسرائیل کو، سخت کام ان سے لیے جاتے تھے، زمینداری کرائی جاتی تھی زبردستی، پہاڑوں سے بھاری بھاری پتھر کھینچ کر لائے جاتے تھے ان کے ذریعے، اور اس کے علاوہ اور بہت سے مختلف قسم کے عذاب تکلیفیں انہیں دی جاتی تھی۔ یذبحون ابناءکم، یہ سوء العذاب کی تفسیر ہے کہ یہ بھی ایک طرح کا عذاب تھا جو بنی اسرائیل کو دیا جاتا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے۔ تو اس کا سبب کیا تھا؟ ان کے بیٹوں کو کیوں ذبح کیا جاتا تھا؟ تو اس کے بارے میں 3 اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ بنی اسرائیل چونکہ انبیاء کی اولاد تھی، ان میں انبیاء کی احادیث میں سے ایک یہ بات یہ مشہور تھی کہ اللہ تعالیٰ ہماری قوم میں ایک ایسا شخص پیدا فرمائیں گے کہ جس کی وجہ سے فرعونیوں کی حکومت کو ختم کر دیں گے اللہ تعالیٰ، اور ہماری حکومت کو قائم فرما دیں گے۔ تو یہ بات جب فرعون کو پہنچی تو اس نے
اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچہ میری ہی حکومت کے دور میں پیدا ہو جائے، تو اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کی جتنے بچے پیدا ہوں ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ تو انہوں نے بنی اسرائیل کے جو بچے پیدا ہوتے تھے لڑکے، ان کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ دوسرا قول یہ ہے، اور یہ راجح ہے اور اکثر مفسرین نے یہی ذکر کیا ہے، کہ فرعون نے ایک دفعہ ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکل کر آئی ہے اور مصر میں قبطیوں یعنی فرعون کی جو قوم تھی قبطیوں کے گھر میں داخل ہو گئی، اور بنی اسرائیل کے گھر میں وہ داخل نہیں ہوئی۔ تو اس دور میں جو فرعون کے نزدیک علماء وغیرہ جاننے والے لوگ تھے، معبرین، تو انہوں نے اس کو یہ تعبیر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص یہ پیدا ہوگا جو کہ فرعون کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ تو یہ خواب سبب بنا اس بات کا کہ اس نے پھر بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ ایک اور تیسری روایت اس بارے میں یہ ہے کہ کاہنوں نے فرعون کو یہ خبر دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا۔ تو یہ بات یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ صحیح معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ ایک تو یہ اسرائیلی روایت ہے، شریعت کی مخالف ہے، کیونکہ شریعت میں کاہنوں کی جو باتوں کی تصدیق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کفر فرمایا ہے، اور اگر اس بات کی اس قول کی تصدیق کر دی جائے تو کاہنوں کی تصدیق لازم آتی ہے۔ بہرحال وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ تو یہ دوسرا عذاب ہے، دوسری قسم ہے تکلیف دینے کی۔ پھر یہ یستحیون میں 3 احتمالات ہیں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ استحیاء یہ حیات سے ماخوذ ہے، حیات سے یعنی زندہ چھوڑ دینا، تو یہ بھی ایک قسم کا عذاب ہے کہ عورتیں زیادہ ہوں اور مرد کم ہوں، تو عورتوں کی تعداد جب زیادہ ہو جائے تو یہ مختلف قسم کے فتنوں کا سبب بنتی ہے، جیسے کہ قیامت کی علامات والی حدیث میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں عورتیں زیادہ ہو جائیں گی اور مرد کم ہو جائیں گے۔ تو ایک قول یہ ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ حیا سے ماخوذ ہے، حیا جس کا معنی ہے کہ وہ عورتوں کی حیا کو لے لیتے تھے، یعنی ان سے بے حیائی کے کام لیتے تھے، زنا، ناچ گانا وغیرہ۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ یہ حیا بغیر حمزہ کے مقصور سے ماخوذ ہے، حیا سے۔ حیا کہتے ہیں عورت کی شرمگاہ کو، تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ وہ عورتوں کی شرمگاہوں کو دیکھتے تھے اور ان کی تفتیش کرتے تھے کہ کہیں ان کا کوئی بچہ تو پیدا نہیں ہوا جو انہوں نے چھپا لیا ہو۔ تو یہ بھی ایک قسم کی تکلیف تھی جو کہ انہیں دی جاتی تھی۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں ایک بڑی آزمائش، امتحان تھا تمہارے لیے، مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، تمہارے رب کی طرف سے۔ تو بلا اس کا اصل لغت میں تو حقیقت واضح کرنے اور امتحان کے معنی میں آتا ہے۔ تو امتحان یہ مختلف قسم کا ہوتا ہے، مختلف طریقوں سے ہوتا ہے، کبھی نعمتیں دے کر امتحان لیا جاتا ہے اور کبھی مصیبت دے کر امتحان لیا جاتا ہے۔ نعمت دے کر امتحان لیا جاتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ بندہ شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور مصیبت میں یہ دیکھا جاتا ہے، اس بات کا امتحان ہوتا ہے کہ یہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو نعمتوں میں شکر کا امتحان ہوتا ہے اور مصائب میں صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ تو یہاں اکثر مفسرین کے نزدیک مصائب پر امتحان مراد ہے، وفی ذالکم بلاء سے مراد ہے مصائب پر امتحان، اور ذالکم کا اشارہ عذابوں کی طرف ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد امتحان ہے نعمتوں پر، یعنی ان نعمتوں پر جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کی، تو اس میں امتحان تھا کہ تم ان نعمتوں پر شکر کرتے ہو یا نہیں۔ مِن ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے بڑا امتحان، تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر خیر اور شر کا کام یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا عقیدہ رکھنا یہ ضروری ہے، کیونکہ ہر خیر جو آتی ہے انسان کو اور ہر شر جو پہنچتا ہے انسان کو تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔